سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی اور محبت بھی کی، ان کا تذکرہ بھی کیا، اور عملی طور پر کئی مقامات پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے محبت کا اظہار بھی فرمایا اور کمال کی محبت کی ہے۔ ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے جو محبت کی اور اس کا اظہار کیا وہ کمال کا تھا۔ بعض اوقات دیگر صحابہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ آپ مولا علی کی شان، مولا علی کی عظمت، مولا علی کی محبت، مولا علی کا پیار بیان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا جیسے آپ کا پورا وجود مولا علی کی محبت میں گر چکا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ الناہیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ایک جگہ تشریف فرما ہیں اور کئی تابعین اور صحابہ میں سے کئی پاکیزہ لوگ آپ کی اس مجلس میں موجود تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے چند صحابہ کا تذکرہ کیا، مثلا کسی نے صدیق اکبر کی شان بیان کی، کسی نے فاروق اعظم کی شان بیان کی، کسی نے عثمان غنی کی شان بیان کی، کسی نے دیگر اور صحابہ کی مختلف شانیں بیان کی کہ اللہ نے انہیں یہ کمال دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، ان کی شان و عظمت یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے۔ جب صحابہ خاموش ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مولا علی کی شان نہ سنا؟ اب جو مولا علی کی محبت کی آڑ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اب پتہ ہے وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کی کب کی بات ہو رہی ہے؟ وصال کے بعد کی۔ کون بات کر رہا ہے؟ وقت کا سلطان، وقت کا بادشاہ۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیگر صحابہ کی، تابعین نے دیگر صحابہ کی شانیں بیان کی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، لیڈر ہیں، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، تو فرمانے لگے کیا میں تمہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہ سناؤں؟ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مولا علی کی شان سنیں اور اندازہ کریں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ آپ فرمانے لگے، لوگوں نے کہا سنائیے۔ جنگ کے بعد کی بات ہو رہی تو ان کا ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی کی شان مجھ سے سنو۔ فرمایا آپ مولا علی وہ ہیں کہ جب کلام فرماتے تھے اللہ کریم نے ویسے مولا علی کو بے شمار کامیابیوں سے نوازا، آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں، آپ کی بے شمار خصلتیں، عادتیں ہیں، آپ کی بعض فضیلتیں وہ ہیں جو کسی اور میں بھی نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ سنو۔ فرمایا مولا علی وہ ہیں کہ جب کلام کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی آواز کے اندر ایسی گرج پیدا ہو جاتی تھی جیسی شیر کی آواز کے اندر ہوتی ہے، شیر کی طرح، شیر کی آواز کی طرح آپ ایک گرجدار خطاب فرماتے تھے۔ ایسا لگتا تھا واقعی جس طرح شیر جنگل کا ہیرو ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، سارے جنگل کے درندے اس کے غلام، اس کے خادم ہوتے ہیں۔ فرمایا جب شیر جھانکتا ہے تو جنگل کے درندے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مولا علی جب کہیں بیٹھتے تھے اور کلام فرماتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کا شیر لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جب چلتے تھے ان کا چلنا اتنا باکمال تھا، آپ فرماتے جب کہیں لوگ بیٹھے ہوتے تھے میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر اس محفل کے اندر مولا علی تشریف لے آتے تو آپ فرماتے ایسا لگتا جیسے سورج زمین پر طلوع ہو چکا ہے۔ جس طرح کائنات میں اندھیرا ہو
اور سورج جب نکلتا ہے تو اپنی کرنیں زمین پر ڈال کر ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب مولا علی لوگوں کے اندر تشریف لاتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو۔ کیا مطلب؟ جس طرح سورج کائنات کو روشن کرتا ہے اسی طرح مولا علی اس محفل میں تشریف لا کر اس محفل کو روشن کروا دیتے تھے، اس محفل کو بھی نورانی رحمانی بنا دیتے تھے۔ فرمایا محفل کے اندر ایسی مولا علی کی جلوہ گری ہوتی تھی کہ ہر طرف اللہ کی طرف سے نور پھیل جاتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں جانتے ہو مولا علی کون ہے؟ مولا علی کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ فرمایا ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ مولا علی وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں جب بھی کسی سائل نے صدا لگائی، کسی نے آ کر دست سوال دراز کیا، کسی نے آ کر دامن پھیلایا، کسی نے آ کر آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگا، تو فرمایا پہلی شان یہ ہے کہ میرے کریم رب نے جو شان مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کی ہے اس کا ذرہ اللہ نے مولا علی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس طرح حضور کی یہ شان ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آیا، مغتا آیا، فقیر یا بھکاری آیا، اپنا تھا یا غیر تھا، دشمن تھا یا محبت کرنے والا تھا، جب بھی اس نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھا کر سوال کیا گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے کبھی بھی انہیں اپنے دربار سے خالی نہیں لوٹایا، آقا نے سب کچھ عطا کر دیا۔ فرمایا اسی طرح مولا علی وہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آتا، مغتا آتا، دستے سوال دراز کرتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زندگی میں کبھی بھی کسی سائل کو واپس نہیں لوٹایا، بلکہ اتنا عطا فرمایا کہ اس سائل کو دوبارہ مانگنے کی حاجت نہ پڑی۔ کسی نے کہا اے امیر معاویہ شان تو بیان کرے تو منظر کیسا ہوتا تھا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگوں مولا علی وہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آتا آپ اتنا نوازتے تھے جس طرح آسمان سے بارش برس کر زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ! وہاں جب آسمان سے بارش ہوتی ہے زمین سیراب ہو جاتی ہے، کھیت کھلیان آباد ہو جاتے ہیں، بنجر زمین ویران زمین آباد ہو جاتی ہے، وہ کھنڈر وہ جو کھنڈرات تھے وہ پھولوں میں کلیوں میں بدل جاتے ہیں۔ فرمایا اس طرح بارش کو گن نہیں سکتے۔ فرمایا جب مولا علی کسی کو عطا کرتے تھے تو فرمایا ایسا لگتا تھا جیسے بارش کی طرح مولا علی بھی اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کو تقسیم فرما لگے۔ فرمایا جس طرح بارش کے قطروں کی کوئی انتہا نہیں ہے، فرمایا اسی طرح مولا علی کی سخاوت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کون شان بیان کر رہا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کب بیان کر رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کے مثال ظاہری کے بعد پھر ارشاد فرمایا۔ پھر کسی نے سوال کیا، اب یہ سوال عجیب و غریب تھا، شیطان تو وسوسہ دیتا ہے، نہیں مولا علی کی محبت میں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کیا کہہ رہی ہے، خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی محبت کا حال کیا ہے۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا مشکل کشا کے مثال کے بعد ان سے اتنی محبت فرماتے ہو تو آپ سوچئے ان کی اولاد ان کے خاندان سے کتنی محبت فرماتے ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہے؟ جنگ تو ہو گئی، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، جنتی بن گئے، معاملہ ختم ہو گیا، مگر بعد میں بھی صحابہ نے سوال کیا اور سوال کرنے والے اس صحابی پر یا تابعی پر کروڑوں سلام۔ خدا کی قسم یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والی حضور کی امت کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا بتائیے آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہے؟ تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو چونک گئے، ماں کیسی بات کر رہا ہے، مجھے مولا علی کے ساتھ ملا رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ اندھیرا اور سورج روشنی ان کا جوڑ نہیں ہے، اندھیرے کا کام تاریکی دینا، سورج کا کام روشنی دینا، یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، مجھے ان سے ملا رہا ہے۔ کیسا سوال کر دیا میں افضل یا مولا علی، جوڑ نہیں بن رہا۔ آپ نے جو جملہ کہا خدا کی قسم کمال کر دیا۔ ارشاد فرمایا سوال کرنے والے
تو مجھے مولا علی سے ملا رہا ہے، برابری بھی نہیں ہے یہاں، تو افضلیت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جب برابر نہیں ہو سکتے تو اس سے افضل ہونا یہ تو سمجھو ناممکن ہے۔ تو آپ نے کتنا ایمان افروز جملہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تو افضلیت کی بات کر رہا ہے، میں افضل یا مولا علی؟ فرمایا سن، مولا مشکل کشا نے اپنی مبارک زندگی میں اسلامی حکمران بن کر جو خطوط لکھے ہیں، فرمایا مولا علی کا ایک خط امیر معاویہ کیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی پوری اولاد سے افضل والا ہے۔ اب آپ دیکھیں خط کہاں ہوتا ہے، خط تحریر لکھنا، اور آگے پوری آل پوری اولاد۔ فرمایا مولا علی نے جو خط لکھا ہے، سارے خطوط نہیں، مولا علی کا ایک خط ایک طرف رکھو اور دوسری طرف امیر معاویہ بھی ہو، میرے والد ابو سفیان بھی ہو، میری ساری آگے نسل ہو، فرمایا تب بھی مولا علی کے اس ایک مبارک خط کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولا علی کا ایک خط مجھ سے بھی، میرے والد سے بھی، اور میرے والد کی ساری اولاد سے بھی افضل والا ہے۔ اب بتائیں کتنا ایمان افروز جملہ ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی کے خط کو اتنی اہمیت دے رہے ہو، خط کو اپنے آپ سے افضل سمجھتے ہو۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں مولا علی کے برابر یا مولا علی سے افضل نہیں؟ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی کے خط کو اپنے آپ سے افضل، اپنے باپ سے افضل، اپنی ساری اولاد سے افضل سمجھتے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا کہ مولا مشکل کشا مجھ سے افضل والا ہے۔ مولا مشکل کشا وہ شان و عظمت کے مالک ہیں جہاں امیر معاویہ نہیں پہنچ پایا۔ مولا مشکل کشا سے سچی محبت کرتے تھے اور محبت کر کے امت کو پیغام دیا کہ امیر معاویہ وہ ہے جو مولا علی کے برابر یا افضل ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ مولا علی کے خط کو اپنے آپ اور اپنی پوری نسل سے افضل والا سمجھتا ہے۔ سائل بیٹھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اب جو ایمان تھا، مولا علی کی جو محبت تھی نا، وہ جوش پر آ گئی۔ یعنی چھوٹی بات نہیں ہے، مولا علی کا ایک خط مجھ سے افضل، میرے باپ سے افضل، ہماری ساری نسل سے افضل، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب مولا کی محبت گھر کر گئی تو آپ نے فرمایا، اعلان کیا اسلام کے پہلے لیڈر ہے، پہلے بادشاہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مجھے مولا علی کی شان میں ایک شعر سنائے گا، ایک لائن سنائے گا، میں ایک شعر کے بدلے 1000 درہم اسے ادا کروں گا۔ درہم کسے کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو۔ چاندی کا ریٹ پتا ہوگا، سنا تو خاص طور پہ کیا چل رہا ہے۔ اور اس دور میں چلے جائیں 1400 سال پہلے، ایک شعر سنانے پر 1000 درہم میں اسے ادا کروں گا۔ ایک شاعر کھڑا ہوا، اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر پڑھا، آپ نے اشارہ کیا، خادم نے 1000 درہم کی تھیلی دی اور آپ نے شاعر کو دی، موقع مل گیا نا مال لینے کا۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں سنا تو فرما سنا، ایک شعر سنایا، آپ نے 1000 اسے عطا فرمایا۔ تیسرا کھڑا ہوا، ایک شعر سنایا، آپ نے اسے عطا فرمایا۔ المختصر سامنے حاضرین میں جتنے شعراء تھے، ہر ایک نے کھڑے ہو کر مولا علی کی شان میں شعر سنائے۔ کس کو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور آپ نے ہر ایک شاعر کو ایک شعر کے بدلے 1000 دینار اور درہم کی تھیلی سے مالا مال فرما دیا۔ اور جب سارے شعراء ختم ہو گئے اور سب بیٹھ گئے، آپ نوازتے رہے، جب آپ نے دیکھا کہ سنانے والے ختم ہو گئے تو آپ نے ان شعراء کو مخاطب کر کے کہا، اے شعراء سنو، تم نے جو مولا علی کی شان و بیان کی شعر کی صورت میں، شعر افضل والا ہے، مگر سنو مولا علی کو اللہ نے اس سے بھی بے شمار کمال حاصل نوازا ہے۔ یعنی تمہارے سارے شعر مل کر بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا احاطہ، ان کی شان کو جمع نہیں کر سکتے۔ جو شعر میں تم نے کہا وہ بھی حق ہے، اور میرے رب نے مولا علی کو اس سے بھی بے شمار خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان روایات سے پتہ یہ چلا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دنیا میں بھی محبت فرماتے تھے، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے ساری زندگی مولا علی کی محبت میں بھی گزاری اور اپنی ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، بنتنوات، اہل بیت کرام، حسنین کریمین کی بھی خدمت میں گزاری ہے۔